جی ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں احساس قربانی اپیل لے کر۔ میں آپ کا میزبان ہوں شاہد مسرور، میرے ساتھ میرے معزز مہمان تشریف فرما ہیں محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، محترم پروفیسر عزیر احمد مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ہمارے ساتھ معروف ثنا خان سید اسفندیار شاہ موجود ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم آپ سے گفتگو کے سلسلے کو دراز کریں، کچھ اور گفتگو، کچھ اور باتیں، پھر آج کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کچھ بتائیں، میں چاہوں گا کہ سید اسفندیار شاہ ہمیں ایک اور خوبصورت کلام سنائیں۔ تو شاہ صاحب بسم اللہ کیجیے گا۔ تزمین کی نظر شاہ صاحب و کلام اعلیٰ حضرت۔ تزمین کے ساتھ بلا شبہ۔ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کہ وہ سلطان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کہ وہ سلطان گیا، اس کی انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے بیر سے کام، ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام، ان کا شیدا ہوں مجھے کیا حرم دیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، مکتا کہ بام مقصد پہ تمنا کے زینے پہنچے، لب ساحل پہ نصیر نے کے سفینے پہنچے، جن کو خدمت میں
جانو دل ہو شوخیرت سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہو شوخیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ شاہ صاحب۔ سر ابھی جب ہم وقفے پہ گئے تو آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے کوٹیشن سے گفتگو تمام کی تھی وہاں، کہ اگر کسی تک رزق نہیں پہنچا تو وہ یہ معلوم کرے کہ اللہ نے تو دیا تھا، کس نے اس کا رزق روکا۔ تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو انسان کا یا مخلوق کا رزق روک لیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو مخلوق کا رزق روک لیتے ہیں، اور جو روک لیتے ہیں ان کے لیے کیا وعید ہے؟ دیکھیں، رازق رب ہے، بلا شبہ ہے۔ اس کی شان اقدس ہے کہ وہ بھوکا اٹھاتا ہے، سلاتا نہیں۔ کیا بات ہے، اوہ ہو۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جی ایک اس میں شیطانی یا حیوانی طاقت ہے، جی ہاں، اور ایک روحانی اور نورانی طاقت۔ جی ہاں بالکل۔ جب شیطانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو شیطانی کام کرنے لگتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے حدیث پاک ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، پہلے ادا کر دو، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی اکثریت آج کیا آپ کیا دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے سٹیاں ہیں، کام کرانے کے بعد کیا ایمانداری کی روح سے ہم بولیں، جتنا محنت کر کے وہ بیچارہ پرائیویٹ جاب کرتا ہے، کیا اس کو اس پورے 8 گھنٹے کے اتنے پیسے ملتے ہیں؟ قسم خدا کی نہیں ملتے۔ صحیح، یہی وجہ کہ امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ جی ہاں، ملتے ہی نہیں اس کو جو دینا چاہیے۔ تو اب یہی رکاوٹیں ساری چیزیں، اگر اس کو سہولت سے ملتی ہے تو اس کے بچے بھی کھا سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، اوڑھ سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، تھوڑا سا تفریح کر سکتے ہیں، ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ اب جب اس کے پاس رزقی تنگی ہو، پیٹ ہی خالی ہو، تو کیا سوجے گی اس کو کہ گھومنے جا رہے ہیں یا رشتہ دار سے ملنے جائیں گے، کہیں ادھر جائیں گے؟ وہ تو پہلے ہی بیچارہ کہہ لیجئے کہ محتاج نانے جویں، قسمت میں اگر نانے جویں ہیں تو رہے گی، ایک شمع اگر خاک نشی ہے تو رہے گی، غربت جو دل و جاں کی امی ہے تو رہے گی، جو وقت سے مڑ جائے وہ کردار نہیں میں، جو ہاتھ سے گر جائے وہ تلوار نہیں۔ صحیح۔ میں ساقی صاحب کا مجھے قطع یاد آ گیا تھا، یہ قطع کہ میں اس کا قسمت سے اگر نانے جویں ہیں تو رہے گی، ایک شمع اگر خاک نشی ہے تو رہے گی، غربت جو دل و جاں کی امی ہے تو رہے گی، جو وقت سے مڑ جائے وہ کردار نہیں میں، جو ہاتھ سے گر جائے وہ تلوار نہیں ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے جتنی کرش ہو گیا آپ کے یہاں کا، یعنی آپ جس کو وائٹ کالر کہتے تھے وہ بھی کرش ہو گیا، وہ بھی اس میں چلے۔ 3 طبقے تھے نا ہمارے یہاں، ایک بہت امیر کبیر، ایک بیچارہ وائٹ کالر اپنا عزت سے وقت گزارنے والا، ایک بیچارہ مانگنے والا۔ اب وہ مانگنے والے کے سب میں وہ بھی آ رہا ہے غریب۔ یہ کیا ہے؟ عرصہ حیات تنگ کر دیا آپ نے۔ ہم سر بات کرنا چاہ رہے ہیں تعلیمات پر۔ جی ہاں، اس کو ہم کسی اور سمت نہ لے کے جائیں تو بہتر ہے۔ تعلیم کے اعتبار سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر مجموعی طور پہ جو ہمیں تعلیم دی گئی کسی بھی معاشرے میں، یعنی کسی بھی سوسائٹی میں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمتوں سے نوازا ہے کہ اس کو بانٹو میری مخلوق تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ٹھیک ہے، پہنچاؤ۔
ٹھیک ہے، وہ نہیں پہنچاتا، اس کے لیے کیا وعید ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک دو صورتیں ہیں۔ ایک تو ہے صدقات واجبہ، جو دے نہیں دینا ہے، نہیں دیں گے وعید ہے، کلاسیفائڈ کر دیا ہے۔ زکوٰۃ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ بھی دینا ہے، فطرہ بھی دے دینا ہے آدمی صحیح کو، صحیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ صدقات واجبہ ہے۔ صحیح سر۔ اچھا، نوافلہ میں کیا چیز ہے؟ نوافلہ کی اسی لیے عظمت کو بھی بہت رکھا گیا ہے۔ صحیح، وہاں پر مال انفال ہے، انفال ہے، بلا شبہ، ٹھیک ہے، ہاں، انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندے کو دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ مال رکھنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، جی جی، میں وہی آپ سے جاننا چاہتا جی، ہوں۔ وہ مال رکھنے کی چیز ہی نہیں ہے، وہ مال تمہارے پاس تمہاری ضرورت کے مطابق جتنا ہے، وہ ہونے کے بعد جو بچ رہا ہے وہ کسی اور کا ہے۔ صحیح ہے، اس کو دے دو، وہ کسی اور کا ہے، دو گے اللہ اور دے گا۔ اور مال ہمیشہ رہنے کی کوئی چیز نہیں، ضمانت ہے بھی نہیں۔ ہے ہی نہیں، کیوں رکھی گیا زکوٰۃ کو؟ جنہوں نے بہت جمع کیا جی، وہ بھی مفلس ہو گئے۔ مفلس ہو گئے نا۔ جی ہاں، کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ وہ سمجھیے ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ نہیں رہتا، رہ سکتا، ہو ہی پتہ نہیں نہیں کیسے سکتا۔ چلا جاتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں منجمد نہ رہے، معیشت تباہ برباد نہ ہو، وہ سراؤنڈنگ میں رہے۔ جی ہاں، ایک سائیکل ہے، پہیہ چل رہا ہے، جی ہاں، اور اگر کوئی اس کو رکھ کے بیٹھ گیا عقل مندی کر کے، نہ سمجھی کر کے کہ میں بہت بڑا عقل مند ہوں، وہ نہ سمجھ، وہ ویسے بھی جو 5 سے 7% کا فلکچویشن سالانہ آئے گا، وہ زیرو ہوتا چلا جائے گا، ایک وقت ہوگا سارا مال مٹی ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا۔ وعید ہے، شدید ترین اسی لیے وعید ہے کہ اس کا کہہ لیجیے کہ 2 چتلی والا سانپ ڈسے گا اس کو، اور اس کی پوری اس کے اندر، یعنی نہ دینے والے کے لیے وعیدیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو لہٰذا مال جو ہے وہ رکھنے کی چیز نہیں ہے، وہ تمہاری ضرورت کے بعد جو دیا ہے اللہ نے، اسی لیے اس نے دے کر تمہیں آزمایا ہے اور لے کر بھی آزمایا ہے۔ کیا بات ہے۔ میں ایک پروفیسر صاحب اکثر ایک جو ہے کوٹیشن ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت مالدار آدمی نے اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ جو موزے ہیں یہ مجھے بہت پسند ہیں، یہ موزے جو ہے نا یہ پہنا کر مجھے دفن کرنا۔ پرانے موزے تھے، جب وہ مر گیا تو چھوٹے بیٹے کو یاد آیا، اس نے کہا والد صاحب نے کہا تھا کہ یہ موزے پہنا کر مجھے دفن کرنا۔ تو بڑے بھائیوں نے کہا پاگل ہوگا، تمہیں پتہ ہے کہ کتنا بڑا آدمی ہے تمہارا باپ، اربوں روپے کا مالک، اور تم اس کو یہ پرانے موزے جو ہیں جن میں سے اسمیل آ رہی ہے تم یہ پہنا کے دفن کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، والد صاحب نے تو یہی کہا تھا۔ بڑی بحث و تکرار ہوئی، بھائیوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ان کی تدفین ہو گئی۔ بعد میں والد صاحب کو جو خط ملا اس کو، بیٹے کو، چھوٹے کو، وہ یہ تھا کہ بیٹا میں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں جو اتنی دولت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں سے اگر میں تم سے کہوں گا کہ ایک پرانے موزوں کا جوڑا میرے ساتھ دفن کر دینا تو تم لوگ وہ بھی نہیں کرو گے، اور تم لوگوں نے نہیں کیا ہوگا۔ تو اس دولت پہ کبھی بھروسہ دنیا میں پر، دنیا کی آسائشات پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ آپ جرابوں کا پرانا جوڑا بھی لے کر نہیں جا سکتے، اور لے کر بھی گئے تو کس کام کا، کس کام کا سر؟ دیکھیے، زمانہ سب سے بڑا استاد ہے، بلا شبہ اس سر، سے بڑا کوئی استاد بلا شبہ، اسی لیے آبزرویشن۔ اور یہ زندگی جی ہاں، بہت بڑی مکار ہوگی زندگی کہ جب اس کے پیچھے آدمی لگتا ہے تو وہ آگے جاتی ہے، اور جو اس کو لات مارتا ہے اس کے پیچھے آتی ہے۔ پیچھے آتی، بلا شبہ، بلا شبہ۔ تو یہ جو اس کا آپ کے یہاں صوفیہ کی تعلیمات ہیں، اللہ والوں کی تعلیمات ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی تعلیمات، یعنی ان کو کہتے ہیں صالحین امت۔ جی ہاں، صالحین امت یعنی قرآن کی نص سے چوتھا طبقہ ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ صالحین امت وہ اسی لیے نہیں کرتے، مجھے اس کا حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ انہوں نے اپنے نوکر کو ایک صندوقچہ دیا اور کہا اس میں دینار سرخ تھے، کہا کہ اس کو رکھ دو، اس نے لے جا کے رکھ دیا، اس کی ڈیوٹی تھی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے مانگا تو اس نے آ کے کہا کہ حضور وہ تو مل ہی نہیں رہا صندوقچہ، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔
उनके मुंह से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो शख्स उसका पहले तो उसने कहा कि जब मैं ये सुनाऊंगा तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। और उन्होंने फरमाया उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वो चला गया, उसको आगे कर दिया। उसके बाद एक दिन भागा हुआ आया, कहने लगा साहब वो दीनार सुर्ख का जो वो है संदूकचा वो मिल गया है। कहना अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा साहब ये फलसफा नहीं समझ सका। मिल गायब हुआ तो भी आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मिल गया तो मिला भी तो यही भी कहा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि ये माल आनी जानी शय है, मौजूद है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मौजूद है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। आप सर अपने तजुर्बात की बुनियाद पर ये फरमाइएगा कि एक शख्स वो है जो इसलिए मुफलिस है कि वो कोशिश नहीं करता, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर कोशिश नहीं करते, सुस्ती, काहली या फिर बाज़ लोग नाउमीदी की वजह से भी कोशिश नहीं करते। हमारे यहाँ ऐसे तबक़ात मौजूद हैं सर जो कोशिश ही नहीं करते और वो कहते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास रिस्क की कमी है या वगैरह। एक शख्स वो भी है कि जो कोशिश करता है, लेकिन ऐसे कम लोग हैं। हमने ये देखा जो लोग कोशिश करते हैं, जो लोग दयानतदारी के साथ कोशिश करते हैं, वो कभी भी नाउमीद नहीं होते, उनके पास रिस्क की कमी इस हद तक नहीं होती। तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है ना सफ़र जो है वो वसीले ज़फ़र है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि सफ़र पे निकल जाओ, ठीक है। तो जो शख्स सफ़र पे निकलने का मतलब घर से निकले आप, तो रिस्क तो है इस कायनात में। इंसान की कोशिशों की निस्बत से आप क्या अर्ज़ करेंगे, फरमाएंगे? लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान कोशिश करेगा तो उसे मिलेगा, ठीक है। अल्लाह यही रब्बुल तो इज़्ज़त उम्मीद का है रिस्क जो तो- कायम रहनी चाहिए। रिस्क जी हाँ। तो मुकर्रर कर रखा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप बैठे हों और वो तमाम चीज़ें आपके मुंह में कोई आके डाल दे। जी हाँ। कोशिश आपको करनी है, अपने रिस्क को आप हासिल कर, हुसूल रिस्क ये जो कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि उस रिस्क को हासिल करना है। ये जन्नत में और इस दुनिया में फ़र्क तो यही है ना, मनो सल्म तो नहीं कि आएगा। यहाँ पर जो है ये दारुल अमल है। और ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो उसके बाद उन्हें सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी वो सबब चाहिए। यानी दुनिया जो है वो असबाब की जगह है। यहाँ पर अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसके लिए हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। इसके बग़ैर जो है आपको अगर मिल भी रहा है तो उसकी नौइयत कैसी होगी, किस किस्म की होगी, ये फिर बहुत सी जगहों पे इंतहाई ज़िल्लत वाली बात हो जाती है। जो आपको मिल रहा है इंतहाई, कोई शख्स आपके हिस्से में जो रिस्क है कोई पहुंचा रहा है, लेकिन क्या है, सदक़े की सूरत में पहुंचा रहा है या कोई निहायत तौहीन आमेज़ अंदाज में आपको दे रहा है। तो आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये हुक्म दिया गया है कि आप मेहनत का, अल-कासिब हबीबुल्लाह क्यों कहा गया, ठीक है, मेहनत का अल्लाह का दोस्त है। यानी अगर आप मेहनत करेंगे, उस मेहनत के नतीजे में जो कुछ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, वो मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप गढ़ाई खोदें, मेहनत का मतलब ये है कि आप पढ़ें, लिखें, कोशिश करें, और जो जिम्मेदारी आप पे आयद होती है उसको पूरा करें। बहुत से लोगों में देखें, शायद बहुत से लोगों में ये ख्याल होता है, कहते हैं कि जी वो अल्लाह दे देगा जी, हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, हम कोई मेहनत, यानी मेहनत से जान छुड़ाने के लिए वो इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह राज़िक़ है भाई, आपको ये भी तो हुक्म दिया गया है कि आप मेहनत करें, आप कोशिश करें, आप काविश करें। आप अंबिया अलैहिस्सलाम की आप जो है उनकी यानी ज़िंदगियाँ आप देखें, आप जितने बुजुर्गान दीन आप उन्हें देखें, आपको ये नज़र आएगा कि मेहनत नज़र आती है हर जगह। कहीं बैठकर खाने वाला तस्वुर किसी जगह नज़र नहीं आता। बात सारी ये है कि मेहनत से ही तो ये दुनिया कायम है, मेहनत से ही इस दुनिया यहाँ तक पहुँची। आज जो भी आज आपको दुनिया भर में तरक्की नज़र आ रही है, वो तमाम मेहनत से, काविश से, कोशिश से। तो वो लोग जो सिर्फ बैठकर खाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो उस फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ हैं, उस फ़लसफ़े को छोड़ रहे हैं कि दुनिया जो है वो असबाब की यानी वो जगह है कि जहाँ जो है सबब, हर चीज़ के लिए जो है सबब की ज़रूरत होती है। आपको अगर आपको रिस्क कमाना है तो उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। बैठने का जहाँ होगा ना, तो देखिए वो तो फिर माशरा चल ही नहीं सकता। अगर हर शख्स बैठ जाएगा तो इतने सारे जो पेशे हैं कैसे होंगे। एक शख्स जो है वो कपड़ा बुनने वाला जो है वो कहाँ से आएगा, एक कपड़ा सीने वाला कहाँ से आएगा, एक जो है वो काश्तकार कहाँ से आएगा, ये तमाम लोग कहाँ से आएंगे अगर सबके सब बैठ जाएंगे। तो ये दुनिया कायम ही किससे, मेहनत से, काम से। ये बैठ जाने का फ़लसफ़ा और ये सोच लेना कि जी अल्लाह ताला रिस्क देगा,
تو یہ تو بھائی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. میں نے یہ سوال اس لیے پروفیسر صاحب سے پوچھا کہ وہ جو امید ہے، وہ امید جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کہ رزق میں تمہیں دوں گا، لیکن وہی کہ تم رزق تلاش کرو، رزق تلاش کرو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو امید ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق کی کمی ہے یا پھر ہم بے روزگار ہیں. تو میرا ایمان تو جو اللہ نے فرما دیا اس پر ہے کہ اگر انسان رزق تلاش کرنے نکلے تو اس کو رزق ملتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں سر، ایک ٹھیلے والا جو ہے، بعض ٹھیلے والوں کو آپ دیکھیں 1000 اور 2000 روپے کا سامان ہوتا ہے ان کے ٹھیلے پر، لیکن شام کو اسی سے وہ اپنے گھر کے لیے رزق کما کے جاتے ہیں، دوسرے دن پھر اتنے سامان لاتے ہیں، پھر رزق کما کے لے کے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. میں اس امید پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں سر. دیکھیں حضرت، پہلے تو فلسفہ یہ ہے دین کا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا یا تسبیحات پڑھنا، یہ تمام چیزیں کرنا ہی اسلام ہے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ حصول حلال رزق بہت بڑی عبادت ہے. جی یہ فلسفے کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے، کائنات جو ہے پوری چل رہی ہے اللہ کے بندوں سے. اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہر شعبہ زندگی کا تشکیل کائنات کے لیے بلا شبہ ہے. اگر وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کا مطلب اس فلسفے کو وہ ڈینائی کر رہا ہے، وہ خراب کر رہا ہے اس کو. تو لہذا خیرات زکوٰۃ میں تو پھر مل جائے گا، کیونکہ اس کی تو شانی یہی ہے کہ بھوکا اٹھاتا ہے، سلاتا نہیں ہے. لیکن وہ ہاتھ کتنا ذلیل ہے جو یوں ہوتا ہے، اور وہ کتنا ہاتھ عظیم ہے جو یوں ہے. کیا بات ہے، فرق سبحان اللہ. لہذا ہر انسان، مرد کی تو شانی یہ ہے، مرد کی فطرت یہ، مرد کا پیدا کرنے کی ضرورت ہی اس بات کی ہے کہ اس کا کام ہے اسٹرگل، جد و جہد کرنا، رزق حلال کے حصول کے لیے تگا دو کرنا. عورت زینت بنی گھر میں بیٹھی ہے کہ جا بھائی. تو اگر وہ جاتا بھی نہیں ہے اور پڑا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ جی اللہ مجھے دے گا، تو یہ وہ باقاعدہ فطرت کے خلاف بات کر رہا ہے. صحیح بات ہے سر. وہ اللہ کے حکم کے خلاف. سورہ جمعہ اٹھا کے دیکھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا کریں آپ؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور اس کے بعد کیا ہے، رزق کی تلاش کرو، زمین پر پھیل جاؤ. صحیح. جب حکم آ گیا قرآن سے، اور اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو ڈینائی کر رہا ہے قرآن کو، قرآن کے حکم کے خلاف کر رہا ہے. وہ پڑا ہوا ہے تو قاہل الوجود پھر اسی طرح کا رہے گا. تو وہ اگر وہ کہتا ہے تو پھر وہ غربت جو ہے مصنوعی غربت ہے. تنگی اس کی مصنوعی ہے، نیچرل نہیں ہے. ہم ایک کام کرتے ہیں، دوسرا کرنے پہ تیار نہیں. تیار، ٹھیک ہے نا. جی ہاں. اچھا، اب ہر آدمی کی اپنی صلاحیت ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی کام کرتا ہے، وہ اپنی اسٹیٹس کے اعتبار سے کر رہا ہے. ایک کو کچھ نہیں آتا ہے، کوئی ہنرمند ہے. دیکھیں نا، دونوں چیزیں آ گئی نا، علم اور فن. ٹھیک ہے، علم کے ذریعے اس کا کہہ لیجیے کہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. کچھ فنون لطیفہ، فنون کے ذریعے کام کر رہے ہیں. تو دونوں چیزوں سے پوری گاڑی چل رہی ہے نا، کائنات پوری چل رہی ہے. بعض لوگوں کے پاس نہ علم ہے نہ فن ہے، لیکن وہ بھی محنت کر کے کما رہے ہیں. حضرت میرے، وہ کوئی نہ کوئی جگہ ایڈجسٹ ہوگا وہ جا کر. جی ہاں. کوئی انسان بے مصرف نہیں، کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، علم نہیں ہے، ہنر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی دکان پہ جا رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس نے دکان والے نے بیٹھا رکھا ہے. بھائی نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں. قدرت کے کارخانے میں ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، فٹ ہے نگینے کی طرح سے. جی ہاں. بہت سے لوگوں میں کوئی صلاحیت نہیں ہے سر، لیکن پھر بھی کامیاب ہے. نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہوتی ہے. بعض صلاحیتیں چھپی بھی ہوتی ہیں، جس کو آپ کہیں اس کے نیتوں میں مستتر. اصل چیز ہے نیت. بس نیت انسان کی صحیح ہو، امید اس کو اللہ سے ہو، یقین ہو اس کو، یقین ہو. بس اب نیت کیا چیز ہے؟ وہ نام ہے دل کے ارادے کا. صحیح بات ہے، ارادے کا. صحیح بات ہے. اب وہ نکل رہا ہے صبح صبح، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گھر سے باہر جا رہا ہے، وہ حصول رزق کے لیے جا رہا ہے. اپنے اسٹیٹس کے مطابق وہ علم ڈھونڈے گا. کچھ نہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کا چورنگیوں پہ بیٹھے ہوئے بیچارے، کوئی رنگ کرنے والا ہے تو کوئی کچھ کرنے والا ہے تو کوئی کچھ کرنے والا ہے، وہ بھی تو رزق کے لیے بیٹھے ہیں. اب وہ رازق جو ہے وہ دے رہا ہے جس نے اس سے پکی لو لگائی. اور اگر آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے رزق اور آپ اس کو غلط جگہ پہ خرچ کر دیں
और फिर ये कहें कि बच्चों के खाने के लिए नहीं है, तो वो भी गलत है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, खजाने में कोई कमी नहीं बहुत से है। लोग ऐसे भी हैं जो आप जाएं कमाते तो हैं, उस तरफ। उसको गलत जगहों पे खर्च कर देते हैं, बच्चों का हक मारते हैं, फैमिली का हक मारते हैं, उनके घर में भी तंगी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तंगी उन लोगों के घरों में होती है, अल्लाह माफ़ करे जो गलत। ठीक है, गुर्बत है, और जहाँ गुर्बत है वहाँ फ़र्ज़ हमारा बनता है या उन लोगों का बनता है जो साहिब हैसियत हैं कि वो उन लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करें। नाज़रीन कराम, मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर आपको डिटेल्स वक्तन फ़वक्तन जो है वो स्लाइड्स चेंज होती हैं और आपको जो है वो डिटेल्स मिल जाती हैं इस ट्रांसमिशन के और इस ट्रांसमिशन के मकसद के हवाले से। टिकर एक चल रहा है, नीचे जो पट्टी चल रही है उस पर भी आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो बताई जा रही हैं। उसको उस पर भी नज़र रखिए, बजाय इसके कि आप हमें इसे सुनते रहें। हम जो गुफ्तगू करें वो भी आपके लिए है। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं। आप प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी डोनेशन हॉटलाइन पर कॉल करें तो वो लाइनें जो हैं वो तो डोनेशन ऑनलाइन जो है वो तो 24 घंटे ओपन रहती है। आप कॉल कीजिए, जब चाहें कॉल कीजिए। उन लोगों को जो कि प्रोग्राम की ये ट्रांसमिशन जो है वो नहीं देख रहे हैं, प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं, उन लोगों से भी कहिए अगर वो चाहते हैं कि वो कुर्बानी में शामिल हो जाएँ, किसी नौइयत का कोई डोनेशन देना चाहते हैं, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं, तो वो किसी वक्त भी कॉल करके वो डोनेशन भी दे सकते हैं, कुर्बानी के इस प्रोसेस का भी हिस्सा बन सकते हैं। आपके सामने जो मुख्तलिफ़ रेट्स हैं वो भी मौजूद हैं। मैं इससे पहले आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, एक दफ़ा फिर आपके गोशगुजार कर रहा हूँ कि एहसास ट्रस्ट कुर्बानी 2022 कुर्बानी इन इंडिया सिटीज़ नेम समस्तीपुर, दरभंगा, मुर्शिदाबाद, सहारसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये वो मकामात हैं जहाँ पर कुर्बानी का एहतमाम किया जा रहा है। कुर्बानी के जानवर स्क्रीन पर आपके सामने हैं और ये आप देखिएगा कि कितने माशाल्लाह नस्ली और ताकतवर जानवर हैं, तंदुरुस्त और तवाना जानवर हैं। आप ये भी देखिए कि कितनी सफाई के साथ और बेहतरीन तरीके से इन जानवरों को रखा जाता है, इनकी परवरिश की जाती है, इनकी निगहदाश्त की जाती है, डॉक्टर्स और बाकी अमला मौजूद है, इनको बेहतरीन ग़िज़ा दी जाती है ताकि इनकी नशोनुमा अच्छी हो सके। और ये चाको चौबंद और तवाना जानवर हैं और चाको चौबंद और तवाना होने के साथ साथ जब इनकी कुर्बानी की जाती है तो जो हमारे बहन भाई दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हैं वहाँ से हमें वो बताते हैं कि किस जानवर की कुर्बानी करनी है, कितने हिस्से हैं। तो हमारे मुफ्तियान कराम कुर्बानी के वक्त कुर्बानी के मकाम पर मौजूद होते हैं, उनके हाथों में लिस्टें होती हैं, वो बाकायदा ऐलान करते हैं। इस सिलसिले की ट्रांसमिशन का एक हिस्सा आपको लाइव भी दिखाया जाता है और हम ये दावत भी देते हैं कि जहाँ कुर्बानी की जा रही है अगर आप चाहते हैं तो वहाँ आइए और आकर देखिए कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। और मुफ्तियान कराम, अगर आप कहते हैं कि जी कुर्बानी में एक हिस्सा आपका है, एक हिस्सा जो है आप सल्लम के नाम का है, एक हिस्सा जो है वो मतलब जिस तरह से आप इससे डाल रहे हैं, जो कुछ आप बताते हैं वो तमाम डिटेल्स बताई जाती है। आपके सामने स्क्रीन पर देखिए कि बाकायदा एक डॉक्यूमेंट के साथ जो जदूल होता है, शेड्यूल होता है जिसमें तमाम एंट्रीज़ होती हैं, उनके साथ मुफ्तियान कराम मौजूद होते हैं। वो बाकायदा हर जानवर के साथ नामों का और दीगर जो मुंदरजात हैं उनका ऐलान करते हैं और फिर उसके बाद कुर्बानी की जाती है। यानी आप अगर कुर्बानी करना चाह रहे हैं, हिस्सा डालना चाह रहे हैं, मुकम्मल जानवर है, छोटा या बड़ा, और या किसी के नाम के हिस्से हैं, तो वो तमाम वहाँ डिटेल्स होती हैं। उसके बाद जानवर जो है उसको कुर्बान किया जाता है। फिर उसका जो गोश्त है आपकी हिदायत के मुताबिक, और आप जानते हैं कि गोश्त का क्या इस्तेमाल होता है। इसी तरह मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुर्बानी जो इंडिया में की जाती है वो कौन से शहर हैं, तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जम्मू और कश्मीर में जो कुर्बानी की जाती है वो शोपियां में है, कुलगाम में है, कुपवाड़ा में है और बंदीपुरा में है, पुलवामा में है और श्रीनगर में है। पाकिस्तान में कुर्बानी की जाती है कराची, हैदराबाद, शिकारपुर और लाड़काना, और पंजाब में खानेवाल में कुर्बानी की जाती है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि कुर्बानी जो हो रही है
اس کے ریٹس کیا ہیں آپ کو پتہ کرنا ہے کہ انڈیا میں کیا ریٹس ہیں، مختلف جو حصہ ہے یا مکمل جانور ہے اس کے، یا پھر جموں اور کشمیر میں کیا ریٹ ہیں، پاکستان میں کیا ریٹ ہیں، تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ مختلف جو ہے وہ آپ کو فوٹیجز بھی دکھائی جا رہی ہیں جن میں آپ کو گزشتہ سالوں میں جو ارینجمنٹس ہوئے ان کے حوالے سے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے یہاں حفظان صحت کا بھی کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی فوٹیج کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت صفائی کے ساتھ آپ کو جو ہمارے ورکرز ہیں ان کے ہاتھوں میں آپ کو گلوز یعنی دستانے بھی نظر آئیں گے، وہ مکمل طور پر صفائی کے ساتھ، ستھرائی کے ساتھ اور پیکٹس بناتے ہیں، عزت کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جانور کی قربانی جو ہو رہی ہے، جانور دیکھیے جانور کہاں رکھے گئے ہیں، کس طرح رکھے گئے ہیں، ان کی قربانی کا اہتمام کس طرح سے کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ وہاں پر بے شمار لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے سامنے قربانی کی جاتی ہے۔ ابھی دیکھیے گا آپ کے سامنے گلوز پہنے ہوئے ہیں، قربانی کا تھیلا، صاف ستھرا ماحول ہے جس میں گوشت ہے اس کو پیک کر کے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو جو ہماری ذمہ داری ہے امانت ہے، اور یہ امانت جو ہے یہ مکمل طور پر دیانت داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو امانت سمجھ کر دیانت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ قربانی ان پاکستان شیئر ان کاؤ 65 پاؤنڈ اور $80 فل کاؤ 445 پاؤنڈز اور $560 گوٹ 135 pounds اور $175 قربانی ان انڈیا شیئر ان کاؤ 25 pounds اور $35 فل کاؤ 175 pounds اور $259 گوٹ 125 pounds $200 125 pounds اور یا $200 جموں اینڈ کشمیر شیپ 155 pounds اور $225 راشن پیک 65 pounds اور $75 آپ کا ڈونیشن ہے۔ اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی فیملی کو، ایک سے زائد فیملیز کو 1 مہینے کے راشن کا پیک، تو آپ کو ایک فیملی کے لیے 65 pounds یا $75 آپ کو ڈونیٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے، آپ کے کسی بزرگ کی طرف سے، کسی بیمار آپ کے ریلیٹیو کی طرف سے، آپ کے وہ بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے، کسی بچے کی طرف سے، آپ کوئی شخص اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے یا بیوی اپنے شوہر کی طرف سے کوئی ہینڈ پمپ اگر آپ کا انسٹال کرانا چاہتے ہیں ایسے علاقے میں کہ جہاں پر پانی موجود نہیں ہے، وہاں رہنے والوں کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ان تک آپ کے توسط سے پہنچے، تو آپ 235 pounds یا $300 ایک اسمال ہینڈ پمپ کی تنصیب کے لیے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے کسی علاقے میں جہاں پر مسجد یا ایک پکی مسجد موجود نہیں ہے، تو آپ مسجد کی تعمیر کے لیے بھی ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ اور مسجد کی تعمیر کے لیے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت بخشی ہے اور آپ جو ہے وہ 7,500 pounds یا $9,500 ڈونیٹ کر سکتے ہیں، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مسجد کی تعمیر کے بعد اس کا صلہ کیا ملتا ہے یہ میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے کہ اللہ کا گھر ہم اپنے وسائل کی قربانی دینے کے بعد اللہ کا گھر کی تعمیر میں حصہ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بے حساب اجر دینا ہے۔ یہ عاقبت سنبھال لینے والی باتیں ہیں۔ ہم اس ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے پیش اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہ نیکی کا سفر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سفر میں ہمارے ہم سفر بن کر چلیں، آپ اور ہم اس نیکی کے مشن کو اتنا زیادہ وسعت دے کر پھیلا دیں دنیا بھر میں کہ ہم اپنی زندگی کا ایک پارٹ اس نیکی کو بنا لیں کہ ہمیں خدمت کرنی ہے انسانیت کی، اللہ کی مخلوق کی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو وسائل مہیا کیے ہیں، جو نعمتیں بخشی ہیں، ان میں سے ہم ایک حصہ ضرور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو راستے دیے ہیں ان راستوں کو، ان وسائل کو، ان ذریعوں کو بروکار لاتے ہوئے ہم یہ فریضہ انجام دیں، اور یہ پلیٹ فارم اس تمام نیکی کے عمل کے لیے ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں کہ پورے یقین کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ شامل ہوں، اور شامل ہونے کے بعد انسانیت کی خدمت کے اس مشن کا حصہ بن جائیے۔ میں جو ہے وہ محترم
मुफ्ती साहब से भी और प्रोफेसर साहब से भी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखने के साथ साथ हमारे साथ सैयद असफंदियार शाम मौजूद हैं, उनसे कलाम सुनने के सिलसिले को भी जारी रखे हुए हूँ। तो मैं चाहूँगा असफंदियार साहब, बातें हमने बहुत सारी कर ली हैं, एक कलाम इरशाद फरमाइएगा। जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے اور بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم اللہ کی شیر ہے درے کرار پر درود اللہ کی شیر ہے درے کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد حج کا مہینہ ہے، ماں باپ کے لیے دعا کہ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے یا رب میری دعا ہے وہی میری ماں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و
سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، ہم بعض پروفیشنل کورسز پہ جب جاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں وہ ٹیکنیکلٹیز وہ سب پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہیں پر اخلاقیات پر بھی ایک عام طور پہ جو لیکچر ہے سویلائزیشن پہ، اخلاقیات کو ہم کہہ لیں اس کو، تو اس پر بھی ایک لیکچر عام طور پہ ہوتا ہے۔ آپ کیونکہ ایک باقاعدہ بڑے تعلیمی ادارے کے سربراہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں طالب علموں کو باقاعدہ طور پر سویلائزیشن ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، پھر اخلاقی قدرے جو ہمارا ایک الگ ایک پیکیج ہے ہماری لائف کا، ہمارے کلچر کا، اس پر کیا علیحدہ سے ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کے لیکچرز نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے بالکل ہونا چاہیے، اور یہ مفتی صاحب بھی تدریس سے متعلق ہیں۔ جی بالکل، یہ باقاعدہ طور سے بلکہ مفتی صاحب میں آپ سے عرض کروں کہ مفتی صاحب جو ہیں جب وہ کہیں جاتے ہوں گے کوئی بھی سبجیکٹ پڑھانے کے لیے، تو آپ 50% تو وہ سبجیکٹ پڑھاتے ہوں گے، 50% وہی پڑھاتے ہوں گے جو میں یہاں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل جی آپ فرمائیے، کیونکہ تجربہ زندگی میں انسان کا جو ہوتا ہے وہ منتقل ہوتا ہے، بلا شبہ منتقل ہوتا ہے۔ ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے جی ہاں، کچھ چیزیں ہمارے ہاں جو ہے وہ جو ہمارے پرنسپلز ہوتے ہیں یا جو بھی اداروں کے سربراہ ہیں، کچھ چیزیں انہیں جو ہے وہ ہمارے سینئر سکھا کے گئے، بتا کے گئے، جی ہاں، اور جو چیزیں بتائی جاتی ہیں اس میں یہ چیز شامل ہے۔ اب اگر کسی تک یہ نہیں پہنچی تو ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ جی جب آپ کے اساتذہ جائیں تو انہیں یہ بھی بتائیے کہ کچھ وقت جو ہے کم از کم اس کے لیے ضرور لگائیں اخلاقیات پہ، ورنہ وہی معاملہ ہے نا کہ ایک آپ نے کسی کو ایک گاڑی تو دے دی لیکن اسے چلانا نہیں سکھایا۔ اب وہ گاڑی اگر اس نے میکینیکل طریقے سے چلا بھی لی تو وہ اس سے کسی کو کچل دے گا، کوئی حادثہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو میرا جو مقصد دیکھیں جی استاد جو ہے وہ ہوتا ہے آئیڈیل اسٹوڈنٹس کے لیے، بالکل ہے، اور اسٹوڈنٹس جب کسی استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں نا کسی بھی لیول پر، تو وہ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ ہمیں سیکھنا ہے اس سے۔ بالکل ہے، اگر استاد یہ کمٹمنٹ لے اسٹوڈنٹ سے، اخلاقیات یہ کمٹمنٹ لے ایک ایک کر کے کمنٹ کہ آپ نے آج سے ٹریفک سگنل نہیں توڑنا ہے، آپ نے زیبرا کراسنگ سے پیچھے گاڑی کھڑی کرنی اور ایک ٹریک پہ چلنا ہے، بالکل۔ دیکھیے چاہے بائک پہ کیوں نہ ہو۔ آئیڈیل جو ہے کوئی بھی شخص اسی وقت بنتا ہے، بعض اساتذہ ایسے ہیں جنہیں بچے بہت یاد کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، دل سے عزت اسی کی ہوتی ہے کہ جو اخلاقی طور سے بعمل ہوتا ہے، اخلاقی طور سے اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ با اخلاق ہے، اور وہ اخلاقی طور سے اپنے بچوں کو جب پڑھاتا ہے تو تمام باتیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، یاد رکھتا ہے۔ ایک اور فیکٹر بھی دیکھا میں نے سر، اسٹوڈنٹس سر میں آپ سے بھی بالکل پوچھتا ہوں، اسٹوڈنٹس اس استاد کی زیادہ قدر کرتے ہیں جو اپنی ڈیوٹی پوری انجام دیتا ہے، بالکل، جو پڑھانے آتا ہے اس کی نہیں کرتے، جو کبھی کبھی آتا ہے۔ آپ فرمائیے سر کیا فرما رہے تھے؟ پہلی بات تو میں عرض کروں جس طرح آپ نے فرمایا استاد، عربی کا صحیح لفظ ہے اس پر وہ ہے زال، استاذ کے معنی ہوتے ہیں کوچوان کے۔ اچھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، بڑے افسوس کی بات ہے، میں یونیورسٹی میں اپنی جو بچوں کو پڑھاتا ہوں وہ مسلمان بچے اخلاقیات نہیں پڑھتے، اس کے لیے ہم نے متعین کیا ہوا ایتھکس، اخلاقیات، جی ہاں، اور وہ غیر مسلم پڑھتے ہیں۔ جی 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 جی، اب چاہے وہ اس کا ہندو ہوں چاہے کچھ ہوں، غیر مسلم ہے یعنی مسلمان نہیں ہیں، ان کے لیے سبجیکٹ ہے اسپیشل ایتھکس، اخلاقیات۔ مجھے ایک حکم ہوا ہے جی بہت معذرت کے ساتھ کہ میں آپ کو تھوڑا سا ریسٹ دوں، سر آپ تھک گئے ہیں، تھوڑا چائے پانی پلا دیں اور ہم ایک وقفے پہ چلے جائیں، اور اپنے ناظرین سے یہ وعدہ لیں کہ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔